اور آج آپ کی کچھ ای میلز، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ آج جمعہ نہیں ہے، آج تو جمعرات ہے، پھر ای میلز کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے تک بولنا ضروری ہے پیر سے جمعہ تک 5 روز ہوتا تھا، اب صرف 4 روز ہوگا۔ لیکن لگ رہا ہے کہ ستوت کے پاس بھی اچھی خاصی ای میلز ہیں اور وقت بھی ہے۔ جی ہاں بالکل، ہمیں تو ہر ہفتے اتنی ای میلز موصول ہوتی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ بہت لوگ پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ثبوت دیجیے۔ بالکل جی، ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم ذرا آج کھیلوں سے شروع کرتے ہیں۔ اور لوگ چونکہ آج آپ کو بھی پتہ ہے کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی ہو گئی، رخصتی نہیں، کھیل کے آپ اچھا شعیب ملک کھیل سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں میاں بیوی کھلاڑی ہیں، تو ان کے بارے میں بڑی ای میلز آئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے میڈیا نے ان دونوں کی شادی کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے، اگر بہت سے اور مسائل تھے جیسے کشیدگیاں ہو رہی ہیں پارا چنار سے خاص طور پہ جو ہمیں ہمیشہ ریگولر میلز آتے ہیں، تو انہوں نے کہا جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہوئی، پھر وہاں پر جس قسم کا قتل و غارت ہوا، اگر اس کو بھی اس طریقے سے ہائی لائٹ کرتے، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کہی، انہوں نے کہا شاید اس میں وہ گلیمر نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں، بات بڑی حد تک صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ کارپوریٹ دنیا ہو، میڈیا ہو، ارد گرد کا ماحول ہو، سب کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شفاف ہوتا جا رہا ہے اور ہم پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ بہرحال یہ جو شادی ہے، چونکہ شادی کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک ہی دفعہ وہ زندگی میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو جتنا بھی سیلیبریٹ کر لیں اتنا ہی اچھا ہے، میڈیا مل ملا کے۔ کچھ لوگ تو یہ تب بھی تانے دے رہے تھے کہ ابھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے، میڈیا کو خواہ عبداللہ کہہ رہے تھے۔ لیکن یہ بات درست ہے ان کی کہ پارا چنار میں پچھلے 2 سال سے ایک ہیومن ٹریجڈی ہے جو کبھی تھوڑی سی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے لیکن بیشتر وقت ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ لاکھوں لوگ ہیں جو بنیادی سہولیات سے، ادویات سے محروم ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا مذہبی عقیدہ جو دوسرے لوگ ہیں ناکہ بندی کرنے والے ان کے مذہبی عقیدے سے مختلف ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ اسٹیٹ اور اس کی ایجنسیاں اب تک بے حسی سے کام لے رہی ہیں۔ اسی سے تھوڑی سی متعلق ایک اور فاطمہ صاحبہ کراچی سے کہتی ہیں کہ اگر تو وہ 2 شخصیات جن کی شادی ہو رہی ہے اگر وہ اتنی معتبر ہیں، تو وہ کہتی ہیں جو آج کل دونوں ممالک کے درمیان پاکستان انڈیا میں پانی کا تنازع چل رہا ہے اس کو بھی حل کروا دیں، پھر وہ ان کا یہ سوچنا ہے۔ نہیں، یہ طنز اپنی جگہ بہت اچھا ہے اور ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بے بسی کی صورتحال یہ ہو کہ دولہا میاں اپنا پاسپورٹ جو ہے اب تک نہ لے سکے ہوں واپس، تو وہاں پانی کا تنازع میرا خیال ہے ابھی فی الحال بہت آگے کی بات ہے۔ تو آج کی دوسری ای میل انور الدین صاحب نے لکھی ہے، اور جو آج سینٹ میں بھی بڑا دن تھا، 18ویں ترمیم کا بل سینٹ نے بھی آج پاس کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب جس طریقے سے خیبر پختونخوا گویا خیبر پختونخوا کچھ لوگوں کے کہنے پہ نام بدل دیا گیا فرنٹیئر پروونس کا، تو اب کہتے ہیں کہ لیکن اس سے یہ ہوگا اب لوگوں کی اور ڈیمانڈز بھی آگے آئیں گی، جس طریقے سے ہزارہ کا صوبہ وہ تو آ رہی ہیں ظاہر ہے۔ اور اس پہ کیا نام بتایا آپ نے؟ انور الدین صاحب۔ آپ نے غالباً کل کا پروگرام دیکھا ہوگا، وہ سارا کا سارا اسی موضوع پہ تھا، باقی چینلز بھی اسی موضوع کو اٹھا رہے تھے، ہم نے بھی ذرا مختلف طریقے سے کہ کیا صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، خاصا سیر حاصل قسم کا پروگرام پیش کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بالکل بالکل، کافی ڈیٹیل میں وہ پروگرام تھا۔ آپ کا ایک پروگرام جو ابھی ہوا تھا ہائر ایجوکیشن کے اوپر، تو دسرت ترانی صاحب ہیں تھرپارکر سے، تو انہوں نے کہا کہ پروگرام تو بہت اچھا تھا لیکن پاکستان میں پرائمری تعلیم یعنی 5ویں جماعت تک جو تعلیم ہے اس کا بہت برا حال ہے، خاص کر کے گورنمنٹ سکولز میں، کیونکہ جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے بچوں کو تو پرائیویٹ سکولز میں بھیجتے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی آپ کوئی پروگرام کریں جو پرائمری تعلیم کے۔ دسرت صاحب، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بر وقت ہے، اس لیے کہ پچھلے 20 25 30 سال سے اسی طرح کی داستانیں ہیں کہ بہت سارے اسکول 4 صوبوں میں گھوسٹ اسکول کہلاتے ہیں، بہت ساروں میں گائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اور بچے دیوار کا سایہ بھی انہیں میسر نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کون سا روشن مستقبل ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ڈیفینیٹلی اس پہ پروگرام ہونا چاہیے۔
اور آپ ہی کے پروگرام کے تھرو نعمان عابد چوہان صاحب ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو کہ آپ کا پروگرام ہوا تھا کوالٹی آف ایکڈیمک ریسرچ کے اوپر پاکستان کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس جن کی ڈگریز کو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پروونشل ایجوکیشن کمیشن نہیں اب ایکسیپٹ کر رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں جو بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کے تو مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے اور ایٹ لیسٹ ان کی جو ڈگریز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ بالکل وہی لاجک ہے جو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کچی آبادی بن جاتی ہے تو 15-20 سال بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہتا ہے صاحب اب تو بن گئی ہے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, لہٰذا اس کو لیگلائز کر لیا جائے, مستقل کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے ڈگریوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ جن یونیورسٹیوں کے یا اداروں کے کریڈینشلز ہیں ان کی باقاعدہ ایک لسٹ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے. اگر ان سے باہر کچھ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ ڈالنا اور پھر یہ کہنا کہ اب تو ہو گیا لہٰذا ڈگری جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی جائے, میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے. بس ایک آخری ای میل اگر بتائیں تو شاکر صاحب ہے پشاور سے, اور انہوں نے جو نسیم حمید صاحب ہے جو جنوبی ایشیا میں ہمارا ابھی پاکستان کا نام بھی بہت روشن کیا, تیز ترین کھلاڑی, ان سے بہت سے وعدے کیے گئے کہ ان کو پلاٹ دیا جائے گا اور ان کو گھر دیا جائے گا, نہیں ملا ہوگا, ابھی تک منتظر ہیں. جی بالکل, اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے اولمپکس تک بھی غالباً منتظر رہیں, اس لیے کہ پاکستان میں بہت سارے کھلاڑی ہیں اور بہت سارے کھلاڑی کے جو ہلاک و شدگان اور زخمی ہو جاتے ہیں ان کے وارث برسوں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. وہ 3 لاکھ اور 5 لاکھ کا جو فٹافٹ اعلان ہو جاتا ہے اس سلسلے میں, تو یہ تو یہاں پہ جاری کھیل کا ایک حصہ ہے. بہرحال ستوت بہت شکریہ, آج آپ نے خاصا وقت دیا اور ای میلز بھی ہمارے پاس خاصی آئیں. اور ناظرین اگلے پیر تک اجازت دیجیے, بولنا ضروری ہے لے کے پھر حاضر ہوں گے. فی الحال شب بخیر.